الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين صدق الله العظيم۔ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر حق تبارک و تعالی نے ابلیس کو اپنے دربار سے دھتکارا اور قیامت تک کے لیے اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈالا اور کل قیامت کے دن ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ وجہ کیا ہے؟ اس آیت میں بیان کیا کہ اس نے تو حق تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ کر۔ ایک تو اس نے انکار کیا، نافرمانی کی، اور دوسرا بتلایا واستکبر، اور تکبر کیا۔ یہ ابلیس کا نام ابلیس کیوں رکھا گیا؟ اس سلسلے میں مختلف اقوال ہیں کہ پہلے آسمان پر اس کا نام عابد تھا اور ساتویں آسمان پر اس کا نام ابلیس تھا، ساتویں آسمان پر اس کا نام عزازیل تھا اور لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس تھا۔ ابلیس کے نام کا ترجمہ ابلیس کہتے ہیں اس کو جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہو، اور نا امیدی اتنی بڑھ جائے کہ سارے رنج اور غم کے اندر ڈوب کر اس کا اثر چہرے پر آ جائے۔ ابلیس اس کی خاصیت ہے نا امیدی اور اللہ کے بندوں کو فقر اور فاقے سے ڈرانا۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اس کا کام ہی یہ ہے کہ فقر اور فاقے سے ڈرائے۔ رمضان جیسا مہینہ آیا، خیرات کرنا، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بخاری شریف کی صحیح روایت کہ رمضان میں سب سے زیادہ آپ سخی ہوتے تھے، تو یہ سخاوت سے روکے گا کہ کسی کے افطاری کا انتظام نہ کیا جائے ورنہ تیری حالت پتلی نہ ہو جائے۔ تو اتنی خیرات کرے گا تو تیرا مال اتنا کم ہو جائے گا، کہیں بیلنس کم نہ ہو جائے۔ الشیطان یعدکم الفقر، ایک طرف تو فقر سے ڈراتا ہے، اور دوسرا مال کو غلط راستے پر خرچ کرنے میں ابھارتا ہے۔ ہوس پرستی، جہاں نفس کی خواہش ہو وہاں لگانا، اور پھر اگر کوئی سمجھانے والا سمجھائے اور کہے کہ یہ مال اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، تو یہ کہتا ہے میرا مال میری مرضی۔ اللہ فرماتے کب سے تو مالک بن گیا؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، مال کا دینے والا بھی میں، اور یاد رکھنا مال لینے والا نہیں، مال کو چھیننے والا بھی میں۔
اگر تو اپنی ہوس پرستی پر مال کو خرچ کرتا رہا اور اپنے آپ کو خوشحال سمجھتا رہا، یاد رکھنا اگر دنیا میں نے پکڑ کر لی تو میری پکڑ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، باوجود تیرا دسترخوان نعمتوں سے بھرا پڑا ہوگا لیکن تو ان نعمتوں کے کھانے سے محروم ہوگا۔ لہذا اپنی ہوس کا تو قیدی مت بن، شیطان کی اتباع نہ کر، تو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی اطاعت کر، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی ہے، ان کی منشا پر مال کو خرچ کر، تجھے کبھی غریبی کا منہ دیکھنا نہیں پڑے گا، تجھے کبھی ذلت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ آپ نے قرآن کی آیت سنی، قل جاء الحق وزہق الباطل، کہ حق کے اندر تاثیر ہے اوپر کی طرف اٹھنا، اور باطل کے اندر جو ہے یہ تاثیر ہے نیچے کی طرف جانا۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل تو مٹنے کے لیے ہی دنیا میں آیا کرتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوگا کہ بعضی یورپ کنٹری اور بعضے جو ہے غیر مسلم ہم کو خوشحال نظر آ رہے، جب یہ باطل پر ہیں اور باطل کی جو ہے تاثیر ہے مٹنا، تو یہ مٹتے کیوں نہیں؟ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ جب وہ حق والے کی کوئی بات اپنے اندر لے لیتے ہیں، جب وہ حق والے کی کوئی بات اپنے اندر لے لیتے ہیں، اسی وجہ سے اللہ ان کو اوپر لاتا ہے۔ مثال کے طور پر صفائی یہ اسلامی طریقہ ہے۔ اب جو ہے ہم مسجد کے بیت الخلا دیکھ لیں، اللہ کے گھر کے بیت الخلا، جس کے جی میں آیا پان کھا کر پچکاری بھی مار رہا ہے، بیڑی والا بیڑی بھی پھینک رہا ہے، اور گندا کر کر باہر نکلا۔ اب یہ جو ہے گناہ کبیرہ کر کر باہر نکلا، کسی کو تکلیف دینا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کبھی اتنے زیادہ اندر دھوئیں ہوتے ہیں کہ باہر نکلا دوسرا آدمی بیچارہ اندر جا بھی نہیں سکتا۔ تو صفائی یہ اسلام کا طریقہ، لیکن مسلمانوں نے اس کو چھوڑا، غیروں نے اس کو اختیار کر لیا، تو یہ حق والوں کی ایک کام انہوں نے سنبھال لیا، اللہ ابھار رہے۔ کیوں؟ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں، اس لیے جو حق کی بات انہوں نے اختیار کی اس کا بدلہ اللہ ان کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ یہ غریبوں کی مدد کرنے میں آگے، راتوں کو آپ دیکھتے ہیں ہمارے صورت میں کہ ٹھنڈی کا زمانہ ہے، کوئی کھانا تقسیم کر رہا ہے، کوئی کمبل اڑا رہا ہے۔ ایک صاحب جو کمبل اڑا رہے تھے، میں نے ان کو کہا کہ آپ جو ہے روزانہ آتے ہیں؟ کہا روزانہ آتا ہوں۔ میں نے کہا یہ صاحب جن کو آج آپ نے کمبل اڑایا کل بھی اڑایا تھا؟ تو کہا ہاں۔ تو میں نے کہا کل آپ نے دیا اور آج دوسرا؟ تو کہا بیچارے غریب لوگ ہیں، صبح اس کو بیچ ڈالتے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر بھی آپ اڑاتے ہیں؟ تو کہا یہ اپنی خصلت نہیں چھوڑتا، ہم بھی اپنی خصلت نہیں چھوڑتے۔ اور آج ہمارے دروازے پر مسلمان کی اندر سخاوت ہونی چاہیے، مسلمان کے دروازے پر اگر ایک دستک دے دے اور کہہ دے کہ میں محتاج ہوں، تو ہم اس کا اوپر سے نیچے تک بدن دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہٹا کٹا تندرست آدمی، تجھے بھیک مانگنے کی ضرورت کیا؟ ہم نے اس کی کوئی تحقیق نہیں کی اور اس کو اپنے دروازے سے دھتکار دیا۔ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم نے اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا کہ میں اپنے کسی جو ہے ساتھی کی دکان پر بیٹھا تھا،
ایک جوان تندرست آدمی بھیک مانگنے کے لیے آیا. دکاندار نے وہی جواب دیا کہ ہٹے کٹے ہو، ملازمت کرو، کیوں بھیک مانگتے ہو؟ میں نے جو ہے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ تم جو ہے تحقیق کرو، اس کے پیچھے جاؤ. تو وہ دکاندار اس کے پیچھے گیا. یہ ایک جو ہے پرانے گھر کے اندر جس کی دیواریں کچی تھی اس میں داخل ہوا، اور کچھ دیر میں نے سنا کہ بہت سارے لوگوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. جب میں نے کان لگا کر سنا تو کچھ عورتوں کی آواز تھی اور یہ مرد کی آواز تھی، اور مرد روتے روتے یہ کہہ رہا تھا، میری پیاری بہنوں، میں تمہاری چاہت کو پورا نہ کر سکا. میں روزانہ ملازمت کر 100 روپے کما کر لاتا ہوں، جس سے جو ہے ہمارے گھر میں دال روٹی بن سکتی ہے، اس سے اونچی آئٹم کوئی نہیں بن سکتی. او میری پیاری بہنوں، تم نے آج گوشت کی خواہش کی تھی، تمہارے بھائی نے آج اپنے آپ کو تمہاری اس چاہت کو پورا کرنے کے لیے ذلیل اور خوار کر دیا. لوگوں کے دروازوں پر تمہارے لیے بھیک مانگنے کے لیے گیا کہ میری بہنوں کی چاہت آج پوری کر دوں، لیکن میری پیاری بہن، لوگوں نے مجھے اپنے دروازے سے دھتکار دیا اور میں ویسے ہی حالت میں واپس لوٹا ہوں. بہنیں رو کر کہنے لگی، او میرے بھائی، ہمارے لیے تو نے اپنے آپ کو کیوں ذلیل کیا؟ وہ دکاندار نے جب یہ آواز سنی تو دروازہ کھٹکھٹایا. دروازہ کھلا، وہ نوجوان کھڑا تھا. میں نے کہا کہ ماجرا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، میرے باپ کا انتقال ہو چکا، میری ماں کا بھی انتقال ہو چکا، اور میں 7 بہنوں پر ایک بھائی ہوں. اب میں روزانہ صبح سے کھیتی باڑی میں لگتا ہوں، شام کو مجھے اتنی اجرت ملتی ہے کہ ہم 8 آدمیوں کی دال روٹی بن سکتی ہے. میری بہن کی آج خواہش تھی، اس لیے میں آج بازار میں نکلا اور لوگوں کے دروازے پر پہنچا، لیکن میں جو ہے خالی ہاتھ واپس آیا. میں اپنی بہنوں کو وہ کارگزاری سنا رہا تھا. دکاندار کہنے لگا، چلو میرے ساتھ اور بازار میں جو چیز کی ضرورت ہو تم خرید لو، مجھے اللہ کے لیے معاف کر لینا، اس لیے کہ کسی فقیر کے دل کے توڑنے کو قرآن نے منع کیا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کسی سائل کو مت جھڑکو، دینا ہے دے دو، ورنہ ایسے الفاظ بولنے کی ضرورت نہیں، ہٹے کٹے ہو، میرے وہاں نوکری پہ لگ جاؤ، یہ سب بولنے کی ضرورت نہیں. دینا ہے دے دو، نہیں دینا. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے والد محترم حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ نقل کیا کہ ہم جو ہے گاڑی میں جا رہے تھے، 4 راستے پر جب گاڑی رکی، مانگنے والا جو ہے ایک فقیر آیا اور ہماری جو ہے کھڑکی کو کھٹکھٹایا. والد صاحب نے دونوں جیب میں جتنے پیسے تھے سب نکال کر اس کو دے دیے. میں نے والد محترم سے کہا کہ ابا جان، یہ مستحق نہیں تھے. میرے والد نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ بیٹا بتا، ہم بھی کون سے مستحق ہیں؟ اللہ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے؟ تو رمضان جیسا بابرکت مہینہ، شیطان ڈراتا ہے خرچہ جو ہے غریبوں پر مت کرنا، رشتہ داروں پر مت کرنا، پڑوسیوں پر مت کرنا، عادت بن جائے گی ان کی. الشیطان یعدکم الفقر، ڈراتا ہے کہ تمہارے لیے کہیں فقر نہ آ جائے، تم پر غریبی نہ آ جائے. بچوں کو بھی یہی تعلیم دی جاتی ہے کہ تمہارے کھانے میں سے جو بچے وہ جو ہے آنے والی کام والی کے بچے کو تم دو، فریش مال مت دو. تو میرے پیارے دوستو، یہ شیطان جو ہے
ایک تو اللہ کی نافرمانی کی اور دوسرا جو ہے اس نے تکبر کیا۔ اس کا حال کیا تھا؟ علامہ ساوی نے لکھا کہ 14 سال تک تو اس نے عرش کا طواف کیا تھا، ابلیس نے 14 سال تک، اور 40 سال تک تو جنت کا خزانچی رہا تھا، اور کئی ہزار سال تک عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کا یہ ہیڈ تھا۔ لیکن جب اللہ کی نافرمانی کی اور نافرمانی کے بعد جو ہے تکبر کیا۔ تکبر کس کو کہتے ہیں؟ تکبر کہتے ہیں کہ سامنے والے سے میں بڑا، ہر آدمی مجھ سے چھوٹا، میں بڑا۔ تو یہ جو ہے بڑائی، یہ اللہ کے لیے ہے۔ جب بندہ جو ہے کسی بندے کے اندر رائے کے دانے کے برابر تکبر آ جائے، حدیث قدسی کا خلاصہ ہے کہ جنت کی خوشبو تک سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ جس نے میں کہا، اللہ کو اس پر جو ہے بڑا جلال آ جاتا ہے کہ تو کچھ نہیں، سب کچھ جو ہے اللہ ہے، تو ایک قدم جو ہے حرکت بھی نہیں کر سکتا، تیری پوری باڈی پر کنٹرول تیرے رب کا ہے، تیرے مال پر کنٹرول تیرے رب کا ہے، تجھے جو عزت ملی یہ بھی تیرے رب کے وجہ سے۔ اگر تیرا رب تجھے ذلیل کرنے پر آ جائے تو یاد رکھنا، آج تو لوگوں میں مال اور عہدے کی وجہ سے جو بڑا بنا ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والی کل تو لوگوں کے دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے دروازہ ٹھوک رہا ہو۔ تجھے اللہ نے طاقت دی، مسلس بنائے، سینہ تان کر تو چل رہا ہے۔ یاد رکھنا، تیری باڈی تیرے رب کے کنٹرول میں ہے۔ وہ اگر چاہے تو ایک کینسر کی گانٹھ پیدا کر کر تجھے جو ہے کمزور کر سکتا ہے۔ تو ہے کیا چیز؟ ترمذی شریف کی روایت، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن وہ لوگ مجھ سے دور ہوں گے، قیامت کے دن وہ لوگ مجھ سے دور ہوں گے جو دشمنی کرنے والے اور اپنی جو ہے دونوں ہاتھوں کو تان کر لوگوں سے لڑنے والے، یہ کل قیامت کے دن مجھ سے دور ہوں گے، تکبر کرنے والے۔ طاقت دی اللہ نے، لگا اس کو اللہ کے نام پر۔ خیر بات لمبی ہو جائے گی۔ تکبر یہ اچھی چیز نہیں۔ میں پنا نہ شوہر کے لیے اچھا، نہ بیوی کے لیے اچھا، نہ اولاد کے لیے اچھا، نہ ماں باپ کے لیے اچھا۔ اگر دنیا میں خیر کی زندگی گزارنی ہے تو ہمارے بڑوں نے ایک جملہ ہم کو سکھلایا کہ ہر مرتبہ تم اپنے دل میں یہ سوچو کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ مجھ سے اچھے، میں ان سے خراب۔ اگر یہ تھنکنگ بن گئی تو انشاءاللہ تمہارا کوئی دشمن نہیں رہے گا۔ آج دشمن کیوں ہے؟ بیوی کہتی ہے میں نے یہ کام کیا، شوہر کہتا ہے بیٹھ بیٹھ، صبح سے تیاری میں نے کی تھی، تو میں پہ جھگڑا ہے۔ تو ہمارے بڑوں نے ایک جملہ سکھایا کہ اگر جو ہے دنیا کی زندگی خوشحالی والی گزارنی ہے تو یہ جملہ، یہ تھنکنگ بنا لو کہ میں برا، مجھ سے اچھا یہ تھنکنگ بن جائے گی، سارے جھگڑے ختم، تمہارا کوئی دشمن نہیں رہا۔ تو میرے دوستو، یہ تکبر کبھی جو ہے عالم کے اندر،
جیسے مالدار کے اندر ہے، عالم میں بھی، قرآن کی تلاوت کرنے والے میں بھی، جیسا کہ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے۔ تو قرآن پڑھنے والا ایک قاری، جس کی کارگزاری میں لکھا ہے کہ اتنے بہترین یہ قاری تھے کہ جب فجر کی نماز پڑھاتے تھے پرندے مسجد میں آ کر بیٹھ جاتے تھے قرآن سننے کے لیے۔ جب آخری وقت آیا، روح قبض نہیں ہو رہی، سکرات، لوگ کلمہ تلقین کر رہے ہیں، زبان سے جاری نہیں ہو رہا۔ اخیر میں کسی نے کہا ان کو قرآن سے بہت محبت تھی، قرآن ان کے سامنے لایا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے۔ جب ان کے سامنے قرآن لایا گیا اور قرآن کھولا گیا، تھوڑی دیر کے لیے یہ قاری صاحب نے آنکھ کھولی، قرآن پر ہاتھ رکھا اور یہ کہا اس کا اور میرا کوئی واسطہ نہیں، انتقال ہو گیا۔ تو کہا قرآن پڑھنے والا بھی جو ہے تواضع عاجزی کے ساتھ کہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے تلاوت کی توفیق دے دی، یہ تیرا کرم ہے کہ میں تلاوت کر رہا ہوں، میں پناہ نہ آئے۔ تو قرآن کی تلاوت کرنے والا وہ بھی اپنے اندر تواضع، تراویح پڑھنے والا جب تراویح کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور قرآن کریم کو سنتا ہے تو اس کا شمار قرآن کریم کی قدر کرنے والوں میں ہوتا ہے۔ اور جو ہے جو آدمی تراویح میں نیت باندھ کر کھڑا نہیں ہوتا، آرام سے پلاٹھی وال کر بیٹھا ہے، اپنے کام میں مشغول ہے اور امام کے رکوع میں جانے کا انتظار کر رہا ہے، ایسا آدمی قرآن کی ناقدری کرنے والا ہے۔ اور جو قرآن کی ناقدری کرتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ ایک عورت تھی جس کو بچہ نہیں ہوتا تھا، کسی جو ہے جاہل نہیں بلکہ اجہل آدمی نے یہ کہا کہ بہن ایک کام کر، جب تو نہانے کے لیے بیٹھے تو اس قرآن کے اوپر بیٹھ کر نہانا، تجھے اولاد ہو جائے گی۔ جب یہ عورت نے اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا، جب اس کا شوہر گھر میں آیا، گھر خالی تھا، پورے گھر میں تلاش کرنے کے بعد پڑوس والوں سے پوچھا کہ میری بیوی کو کہیں جاتے دیکھا؟ کہا نہیں، ہم نے تمہاری بیوی کو نہیں دیکھا، البتہ تمہارے گھر سے ایک خنزیر کو نکلتے دیکھا ہے۔ ناقدری پر یہ سزا ہے۔ تو قرآن کی تلاوت، یہ ماہ مبارک میں قرآن نازل ہوا، اور محدثین کا زیادہ راجح قول یہ ہے کہ تمام آسمانی کتابیں رمضان المبارک میں نازل ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر جو صحیفہ نازل ہوا وہ تاریخ تھی 1 رمضان۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر توریت نازل ہوئی جب رمضان کی 6 تاریخ تھی۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر جب زبور نازل ہوئی رمضان کی 12 تاریخ تھی، اور ہمارے پیارے آقا خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا رمضان کی 25ویں شب قدر کی رات تھی۔ تو اس میں خوب قرآن کی تلاوت کی جائے، اور قرآن کی قدر کرنے والے کو قرآن کی جو ہے خیر اور برکت سے کبھی محروم نہیں رہتا۔ اور جو قرآن کو چھوڑ دیتا ہے، تلاوت نہیں کرتا یا سیکھا نہیں ہے تو سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا ہے کہ اب یہ عمر میں کیا سیکھوں گا، تو پھر یہ بھی قرآن کی ناقدری کرنے والوں۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا تو اس امت کے لیے یا اگلی امت کے لیے کہا کہ جب یہ امت قرآن کو چھوڑ دے گی تو ذلیل اور خوار ہوگی۔ آج قرآن کو چھوڑا ہے تو باپ ذلیل ہے، آج قرآن کو چھوڑا ہے ماں ذلیل ہے، آج قرآن کو چھوڑا ہے اولاد ذلیل ہے،
آج قرآن کو چھوڑا ہے دکان والا ذلیل ہے، آج قرآن کو چھوڑا ہے کارخانے والا ذلیل ہے۔ پھر سے اگر ہم عزت چاہتے ہیں قرآن کی تلاوت شروع کر دے۔ اور ترمذی شریف کی آخری روایت جو ہے نقل کر بات ختم کر دوں کہ بہت سارے جو ہے لوگ دعا میں مشغول ہیں۔ ایک آدمی دعا میں کہہ رہا ہے اللہ قرض دار ہوں، میرے قرضے کی ادائیگی کا انتظام فرما دیجئے، رو رو کر مانگ رہا ہے۔ دوسرا کہتا ہے اللہ میں گھریلو لائن سے پریشان ہوں، میرے لیے گھر کا انتظام کر دیجئے۔ تیسرا کہتا ہے اللہ کاروبار ختم ہو چکا، کاروبار کا انتظام کر دیجئے۔ ایک کہتا ہے اللہ بیمار ہوں، شفا عطا فرما دیجئے۔ ہر آدمی اپنی اپنی جو ہے ضرورت اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ تلاوت میں مشغول ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں ان مانگنے والوں سے زیادہ اس کو دے دیتا ہوں، تلاوت کرنے والے۔ تو رمضان کا مہینہ اللہ نے دیا، اس میں ہم خوب تلاوت کریں، اور جب تلاوت کے عادی بنیں گے رمضان میں تو رمضان کے بعد بھی اس کو باقی رکھیں گے، انشاءاللہ جو ہے ہماری روحانی ترقی ہوگی، اور پھر قرآن کے بغیر چین نہیں آئے گا۔ اور جب قرآن پڑھیں گے اس کے احکام کو بھی جانیں گے، اس کے مسائل کو جانیں گے، پھر اس پر عمل کریں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے، تو یہ جو ہے ایک امتی ہونے کا چھوٹا سا جو ہے حق ہم سے ادا ہو جائے، کل قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اس ماہ مبارک کی قدردانی نصیب فرمائے۔ بہت سارے جو ہے دوست اور احباب ہمارے ساتھ ہوں گے جو اس انتظار میں ہوں گے کہ جیسے ہی جو ہے موقع ملے ہم کیرم بورڈ کا جو ہے انتظام کریں۔ کوئی کہے گا کہ میرے گھر پر رات کے جاگنے کے لیے حقے کا انتظام ہے، کوئی کہے گا کہ کرکٹ کا انتظام ہے، کوئی کہے گا اوٹے پر بیٹھ کر جو ہے رات گزاریں گے۔ یہ سارے جو ہے پروگرام ہماری جو ہے دماغوں میں ہوں گے، لیکن بڑا بہادر ہے وہ آدمی جو ان تمام نفسانی خواہش کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آگے بڑھ جائے۔ اللہ کی طرف آگے بڑھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا۔ ہمارے نوجوان سے میں جو ہے عاجزانہ مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ نفس اور شیطان نے رمضان پہلے سے ہم کو پریپیئر کیا ہے، اور رمضان میں نفس ہمارے ساتھ ہے جو اس بات کی طرف ہماری کوشش کرے گا کہ یہ بندہ اللہ کا محبوب نہ بن جائے، یہ اللہ کے خزانے سے لینے والا نہ بن جائے، اس لیے وہ ہم کو مسجد سے اچکنے کی کوشش کرے گا یا مسجد میں بٹھا کر دنیا کی باتوں میں مشغول کرائے گا۔ اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے دل کا تعلق اللہ سے اتنا مضبوط ہوگا، جس کا جو ہے علماء نے خلاصہ یہ لکھا کہ پھر تعلق اتنا مضبوط ہوگا، یہ کہے گا یا اللہ تو اوپر سے جو ہے جواب آئے گا لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ جب اتنا تعلق مضبوط ہوگا، میرے دوستو کون ہے جو ہماری طرف دشمنی کی نگاہ سے دیکھ کر چلا جائے؟ کون ہے جو ہمارے اوپر ہاتھ اٹھا کر چلا جائے؟ کون ہے جو ہمارے جو ہے کاروبار کو نیست اور نابود کر کر چلا جائے؟ کون ہے جو ہماری گاڑیوں پر غلط نظر ڈال کر چلا جائے؟ پھر بڑا مشکل۔ تو تعلق جوڑنے کے لیے اللہ نے یہ ماہ مبارک دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت میں گزر جائے اور ان لمحوں کی ہم قدر نہ کریں، اور مجھے اور ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں کہ آنے والا سال رمضان کا ہم کو نصیب ہوتا ہے یا ہم جو ہے زمین میں چلے جاتے ہیں۔ گزشتہ سال کئی لوگ جو ہمارے ساتھ تھے آج وہ قبروں میں آرام کر رہے ہیں، اور جو ہے وہ سوچتے ہوں گے کہ کاش ہم نے رمضان کی اور زیادہ قدر کی ہوتی اور زیادہ اس کو وصول کیا ہوتا، لیکن اب ان کا پچھتانا بیکار ہو گیا۔ میرے پیارے دوستو، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم موقع کو غنیمت سمجھیں اور آج ہی سے اللہ کی طرف دوڑ لگا دیں۔ علماء کرام سے مسائل پوچھ کر ہم جو ہے چلتے رہے، نفسانی خواہشوں کو چھوڑ کر رب کی چاہت کو جو ہے اختیار کر لے۔ انشاءاللہ حق تبارک و تعالی ہم کو
ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے اعزاء اور اقارب کو، اور ہم کو محبت کی نگاہ سے جو دیکھے گا اس کو بھی اللہ ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ مجھے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم لک الحمد کلہ و لک الشکر کلہ و الیک یرجع الامر کلہ، نحن نستغفرک و نتوب الیک و نصلی علی رسولہ النبی الکریم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے قصور اور کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجیے۔ مولا کریم پورا سال ہم نفس اور شیطان کے پیچھے چلے ہیں، مولا کریم ہمارے پاؤں بھی گندے، ہمارے ہاتھ بھی گندے، مولا کریم ہماری زبان بھی گندی، آپ کا بڑا کرم، آپ کی رحمتیں ہم پر برستی رہی کہ ہمارے ناپاک قدموں کو آپ نے اپنے پاک گھر کے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ آپ نے ہمارے ان گندے ہاتھوں میں قرآن کریم کو پکڑنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائی، اور ان آنکھوں سے قرآن کریم کے الفاظ کو دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ مولا کریم آپ کو آپ کی رحیمی شان کا واسطہ، آپ کو آپ کی کریمی شان کا واسطہ، مولا کریم آپ کی طرف ہم آئے ہیں، مولا کریم آپ کی طرف قدم اٹھایا ہے، اب ہمیں نفس اور شیطان کے دھوکے سے آپ بچا لیجئے، نفس اور شیطان کے خلاف آپ ہماری مدد فرما دیجئے۔ مولا کریم زبان آزاد رہی، جو چاہے بولتی رہی، کسی کی غیبت بھی کر لی، کسی کو ستایا بھی ہے، بعضی زبانیں تو اتنی خراب ہوگی کہ ماں تک کو گالیاں دی ہوگی، باپ تک کو گالیاں دی ہوگی۔ مولا کریم وہ نوجوان بھی آج تیرے دربار میں آئے ہیں، مولا کریم ہماری زبانوں کو صحیح استعمال کرنے والا بنا دیجئے۔ ہمارے کانوں کے اندر غلط آوازیں سال بھر بجتی رہی، میوزک کی دھن بجتی رہی، مولا کریم ہمارے کان آپ کی آواز سے محروم رہے، مولا کریم آپ کی آواز کو سننے کے لیے ہمارے کان ترستے رہے۔ آج پھر سے ہم آپ کے دربار میں آئے ہیں، مولا کریم ہمارے کانوں کا استعمال بھی صحیح فرما دیجئے۔ مولا کریم ہمارے ایک ایک نوجوان کو جو اپنی جوانی کے جذبات کو چھوڑ کر آپ کے دربار میں آئے ہیں، مولا کریم ان کو یہاں سے شقی اور محروم واپس نہ لوٹائیے، ان کی جوانی کو قبول فرما لیجئے۔ ہمارے ایک ایک نوجوان کو دین کا داعی اور متقی کا امام بنا دیجئے۔ مولا کریم ہمارے اندر جو بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ نصیب فرما دیجئے۔ مقروضوں کے قرضوں کی غیب سے ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دیجئے۔ قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما دیجئے، مقدمات میں ماخوذوں کو برات نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم بے روزگاروں کو حلال اور برکت والی روزی عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم جو جس پریشانی میں گرفتار ہو اس سے اس کو نجات عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم اس ماہ مبارک کو وصول کرنے والا بنا دیجئے، ایک ایک لمحے کی قدر کرنے والا بنا دیجئے۔ مولا کریم وقت کو ضائع کرنے سے ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما لیجئے۔ ہمارے اس مجلس میں بوڑھے لوگ بھی وقت کی پابندی کے ساتھ آتے ہیں، مولا کریم آپ کے کلام پاک کو سننے کے لیے، مولا کریم ان کو بھی خوب صحت، عافیت، طاقت، قوت، تندرستی عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم جن محسنوں نے ہم پر احسان کیے، جس لائن سے ہماری خدمتیں اور مددیں کی، سب کو دنیا اور آخرت میں بہتر بدلہ عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم جتنے شریر اور فتین قسم کے لوگ جو ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہم سب کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ بہترین بدلہ لینے والے ہیں۔ مولا کریم ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم آج تک آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، ابھی بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔